بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کپڑے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں، لیکن گفتگو ایک پل میں انسان کی اوقات دکھا دیتی ہے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ کرم ہو جائے تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگتا ہے۔ اگر کسی کے پاس ذہانت کی انتہا بھی ہو، لیکن اگر وہ کچھ کرنے کی شدید خواہش نہیں رکھتا تو وہ کچھ نہیں پا سکتا۔ بعض اوقات راستے بند ہوتے محسوس ہوتے ہیں، لیکن چلنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کھلے ہوئے ہیں۔ وعدہ کریں کہ نہ کبھی محنت کرنا چھوڑیں گے اور نہ ہی خواب دیکھنا ترک کریں گے، کیونکہ خواب دیکھنے والا محنتی انسان ترقی ضرور کرتا ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ وہ شخص آپ کا محسن ہے جو آپ کو یہ یقین دلا دے کہ ہاں تم کر سکتے ہو۔ ناکامی کامیابی کی چابی ہے، ہر غلطی ہمیں کچھ نیا سکھاتی ہے۔ تم تب تک بہادر نہیں بنتے جب تک تم مشکل حالات سے نہیں گزرتے۔ مشکلات کا پتھر تراشنے کے بعد جو ہیرا نکلتا ہے وہ کامیابی ہے۔ جب آپ کسی کے لیے اچھا کرتے ہو تو آپ کو واپس اچھا ہی ملتا ہے۔ دیر سویر ہو سکتی ہے، لیکن ملتا ضرور ہے، اور یہی قانون قدرت ہے۔ اپنے دل و دماغ کو اس طرح تربیت دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ زندگی کو اس وقت جینا سیکھیے جب وہ آپ کو مار رہی ہو۔ اپنا سفر جاری رکھیں۔ خوبصورت منزلوں کے راستے اکثر مشکل ہی ہوا کرتے ہیں۔ باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے، یا وہ جیت جاتے ہیں یا کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ زندگی ہمیشہ ایک نیا موقع دیتی ہے، آسان الفاظ میں اسے آج کہتے ہیں۔ جیتتے وہ نہیں جو کبھی ناکام نہ ہوئے ہوں، بلکہ جیتتے وہ ہیں جو کبھی کوشش کرنا نہیں چھوڑتے۔ جب کوئی آپ کو کہے کہ تم کامیاب نہیں ہو سکتے، تو یا تو وہ خود محنت نہیں کرنا چاہتا یا وہ آپ کی کامیابی سے ڈرتا ہے۔ بعض اوقات کوئی شکست ایسی بھی ہوتی ہے جس کے دامن میں فتح سے زیادہ کامیابیاں ہوتی ہیں۔ میں آپ کو کامیابی کا طریقہ تو نہیں بتا سکتا، لیکن میں آپ کو ناکامی کا طریقہ بتا سکتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ سب کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ جو جتنی مشکلوں سے گزرتا ہے اس کی روح اتنی مضبوط ہو جاتی ہے، اور جس کا کردار جتنا مضبوط ہو اس کے گھاؤ اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ غلطیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ تم کوشش کر رہے ہو۔ مشکلوں کا آنا پارٹ آف لائف ہے، اور ان میں سے ہنس کر باہر آنا آرٹ آف لائف ہے۔ جو چیز اختیار سے باہر ہو اس کا فیصلہ وقت پر چھوڑ دو۔ جب تک تم اپنی قدر خود نہ جانو گے تب تک کوئی تمہاری قدر نہیں کرے گا۔ ہر مشکل میں رو رو کر دعا کیا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ وہ لوگ بہتر ہیں جو دنیا کو آخرت کے لیے ترک کر دیتے ہیں، لیکن جو دنیا اور آخرت دونوں کو لیتے ہیں وہ بہت بہتر ہیں۔ بیوہ کی دوسری شادی بے حیائی نہیں بلکہ بے حیائی کو روکتی ہے۔ محنت کرنے سے آپ 3 چیزوں سے بچے رہتے ہیں۔ نمبر 1 بے لطفی، نمبر 2 بدی، اور نمبر 3 دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ عورت کی سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک بڑی غلطی مردوں جیسا بننا ہے۔ اس بندے میں کوئی اچھائی نہیں جس کو تعلیم حاصل کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ جس بات کا تمہیں پورا علم نہ ہو
اسے اپنی زبان سے مت نکالو۔ دل کی صفائی چاہتے ہو تو آنکھ دنیا سے بند کر لو۔ حکومت اور عورت کی محبت حد سے زیادہ مشکل ہے۔ خاموش لوگوں کا دماغ بہت باآواز ہوتا ہے۔ دنیا تجھے کچھ بھی کہے، کچھ بھی دے، لیکن خبردار، تو کبھی بھی دنیا کی طرف مائل مت ہو۔ دنیا ایک دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں۔ بہترین انسان وہ ہے جو عروج کے زمانے میں اللہ کا شکر گزار ہو اور زوال کے وقت صبر اختیار کرے۔ 3 چیزوں کو ہمیشہ چھپا کر رکھنا چاہیے: دولت، عورت اور جائیداد۔ سدا سکھی رہنا چاہتے ہو تو کثرت سے درود پاک پڑھو اور نماز میں سستی سے بچو۔ جو کام اخلاص کی نیت سے نہ کیا جائے اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ اگر قیدیوں کو اپنے ووٹ سے اپنا جیلر منتخب کرنے کا اختیار مل جائے تو اس سے وہ آزاد نہیں ہو جائیں گے۔ جب غصہ آئے تو اپنے اعمال سے توبہ کرو، جس پر غصہ آئے اسے معاف کر دو اور لوگوں کے لیے عافیت بن جاؤ۔ جو لوگ سوال نہیں اٹھاتے وہ منافق ہیں۔ وہ لوگ جو سوال نہیں کر سکتے وہ احمق ہیں، اور جن کے ذہن میں سوال ابھرتا ہی نہیں وہ غلام ہیں۔ چھوٹے درجے کے لوگ بحث کرتے ہیں اور بڑے درجے کے لوگ ادب کرتے ہیں۔ ایک انسان اگر کچھ بھی سوچ سکتا ہے تو وہ اس کو حاصل بھی کر سکتا ہے۔ عورت کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اسے اس وقت غور سے دیکھو جب وہ بول رہی ہو، کیونکہ عورت کا لہجہ ہی عورت کو سمجھنے کا سادہ اور آسان طریقہ ہے۔